فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین اسلام، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم لوگ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہنا اور سننا، وعظ و نصیحت کا کہنا اور سننا، یہ بھی ایک مستقل عبادت اور ایک نیک کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کہ ہم گننا چاہیں تو اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اسی نعمتیں پانی کے قطروں اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، لا تعد ولا تحصیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کے باوجود بھی ہم کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ انہی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اولاد کی نعمت۔ ہماری اولاد ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ، عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اولاد کی نعمت بغیر کسی استحقاق اور بغیر کسی مطالبے کے عطا فرمایا۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اولاد کی نعمت دے ہی، کہ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان اور اس کا کرم ہے۔ اور عام طور سے نعمت کی قدر اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ قدر نعمت بعد زوال است، نعمت کی قدر اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ ہم لوگ عام طور سے بڑھاپے میں پہنچنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے والے یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ پھر سے جوانی کی عمر ہم کو مل جائے تو ہم اس میں کچھ عبادات اچھی طرح کر لیں۔ جوان لوگ اپنے بچپن کو پھر سے یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ وہ بچپن پھر سے لوٹ آئے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں اور نعمت کی قدر آدمی کو اس کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن عقل مندی یہ ہے کہ نعمت کی قدر اس کے رہتے ہوئے کی جائے۔ نعمت کی قدر اس وقت کی جائے جب کہ نعمت ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جہاں پر بھی اولاد کو عطا کرنے کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو ہدیہ اور ہبہ کے لفظ سے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہم کو بغیر کسی استحقاق کی نعمت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، کسی کو دونوں عطا کرتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کریں۔
اس سے پہلے گزشتہ مہینے کی مجلس میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کی گئی تھی کہ حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے۔ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں جس کی ادائیگی ہر شخص پر ضروری ہے۔ جس طرح ہم لوگ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بچوں پر والدین کے حقوق ہیں، اور عام طور سے والدین کے حقوق بیانات کے اندر بیان کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، والدین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، دیگر بہت سارے حقوق ہیں۔ ایسے ہی والدین پر، والد اور والدہ پر بہت سارے حقوق ہیں جو بچوں کے ہیں۔ ہمارے اوپر ہماری اولاد کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی والدین کے ذمے ضروری ہے۔ جس طرح سے بچوں پر والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین پر بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا حق ہمارے بچوں پر ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اوپر ہمارے بچوں کو پہلے حق ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی حقوق اولاد کے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فاذا بلغ ولم یزوجہ فاصاب اثما فانما اثمہ علی ابیہ۔ حدیث شریف میں والدین کے 3 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بچوں کے حقوق جو ان کے والدین پر ہے، ایسے 3 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حق والدین پر اپنی اولاد کا یہ ہے کہ جس کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے۔ یہ بچوں کو پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق جو والدین پر ہے وہ ادبہ، اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ والدین پر بچوں کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے، ان کی اسلامی اور دینی نہج پر تربیت کرے، ان کو بیٹھال کر کے سکھلائے کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، ہمارے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، قیامت قائم ہوگی، جنت اور جہنم کا وقوع ہوگا، قبر میں جانا، یہ تمام باتیں اپنے بچوں کو ہم وقتاً فوقتاً سمجھائیں اور سکھائیں۔ یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ آج معاشرے کے خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے حق کو بھول گئے، والدین اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے دور ہو گئے۔ جو والدین پر ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کی، اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس لیے بھی معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بیٹھال کر کے سمجھائیں، سکھلائیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض کی ہے، نماز چھوڑنے کا عذاب بتلائیں، نماز چھوڑنے پر کیا وعید ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ایک وقت جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا شخص کافر ہے، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ ذرا غور کریں کتنی سخت بات ہے، ہم لوگ نہ جانے کتنے وقت کی نماز بغیر کسی عذر کے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص کافر ہے جو ایک وقت نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اگرچہ کافر نہیں کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنی سخت سے سخت سزائیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ یہ ایک وقت نماز چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ یہ وعیدیں اپنے بچوں کو سمجھائیں اور سکھائیں۔ بچپن میں جب بچوں کی تربیت کر دی جائے گی، ان کے دماغ میں اور دل میں اسلام کو، اعمال کو
سنتوں کو بیٹھا دیا جائے گا تو کبھی ان کے دل سے ایمان نکلے گا نہیں۔ یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ان کے لیے اچھے سے اچھے مدرسے اور اسکول کا انتخاب کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھ کر کہ ہوٹلوں پر اور دکانوں پر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی لاپرواہی ہے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ ایک وقت کھائے، ایک وقت بھوکا رہے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنا جان مال لگا دے، چاہے ہم کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے۔ یہ تعلیم و تربیت کی اہمیت ہے۔ اور اپنے بچوں کو مکتب یا مدرسے میں یا اسکول میں ڈال کر کے مطمئن نہ ہو کہ ہمارا بچہ مکتب پڑھ رہا ہے، مدرسہ پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ مکتب میں مدرسے میں بچہ 2.5-3 گھنٹے رہتا ہے، معمولی وقت رہتا ہے، باقی اوقات وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو آپ کو بھی اس کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ مدرسے کے اندر کیا پڑھتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے والدین کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے یا میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ والدین کی لاپرواہی اور بے توجہی ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ۔ ہمارے بچے محض والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس قدر گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ نہ بچوں کے اندر نماز کا اہتمام ہے، نہ بڑوں کا ادب اور احترام ہے، اور نہ سلیقہ مندی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین نے تربیت نہیں کی۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں کچھ وقت بچوں کے لیے نکال کر کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ تم نے مدرسے میں کیا پڑھا، استاذ نے کیا پڑھایا، تمہارا سبق کہاں ہے، تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے فلاں کام کیا کہ نہیں کیا۔ تمام چیزیں بیٹھال کر کے اپنے بچوں سے پوچھیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تب ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے والدین کو بھی ہماری پڑھائی کی فکر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خاص طور پر آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے بچوں کو ان کی بالکل فکر نہیں ہے، موبائل لے کر کے گھنٹوں موبائل استعمال کرتی ہیں، دیگر کام کاج کرتی ہیں، بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بچے بھی آئندہ چل کر کے ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ ہم اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم بچوں کے حق کے تربیت کو ماریں گے تو بچے جا کر کے آئندہ ہم کو آرام دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، کل وہ بھی ہمارے حقوق کو ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم پر بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اگر ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو سکھائیں کہ اسکول میں کس طرح رہنا ہے۔ ہمارے بچے بلوغت کے قریب ہیں تو ان کو بتلائیں کہ کس طرح رہنا ہے۔ لڑکیوں کو سمجھائیں کہ تم کو لڑکوں سے دور رہنا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تم کو یہ سب چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اسکولوں کے اندر بہت بگڑا ہوا اور بہت فساد والا ماحول ہے۔ اسکول میں جانے کے بعد ہمارے بچے اور بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بچوں اور بچیوں کو اسکول میں داخل کر دیا تو وہ لوگ بالکل محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ ہم کو وقتاً فوقتاً فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں موبائل کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ جب بھی ہمارا گزر راستے سے ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہوٹل پر سینکڑوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بچے اسی مسلمان قوم کے ہیں، ہمارے ہی محلے اور ہمارے ہی گھر کے بچے ہیں جو ہوٹلوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت ضائع مت کرو۔ ہم میں سے کتنی والدہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچے سے کبھی یہ پوچھا ہو کہ تم 2 گھنٹہ گھر میں لیٹ کہاں سے آئے؟ ہماری مائیں اور بہنیں میری بات پر ذرا توجہ دیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کی دستگیری کرتے ہوں، ان سے پوچھتے ہوں
ان سے معلوم کرتے ہوں کہ تمہاری ڈیوٹی رات میں 8 بجے ختم ہوتی ہے، تم 10 بجے کہاں سے آئے، تم کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے تھے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ والدین کی بے توجہی کی وجہ سے بچے موبائلوں کے اندر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، نشہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کی ذمہ داری میں بار بار کہتا ہوں کہ والدین کی ہے۔ اگر والدین پوچھ تاچھ کریں، روک ٹوک کریں، گرفت کریں، بہت مشکل ہے کہ بچے ہمارے بھٹک جائیں اور راہ راست سے ہٹ جائیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ہم کو ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ کے سامنے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اپنی ذاتی عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی والد یا والدہ یہ سوچے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں، میں تو نیک ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، ذاتی عمل اپنے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اپنے آپ کو جس طرح گناہوں سے بچانا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے اس کا سوال فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی نہیں کی تھی۔ ہمارے اپنے بچوں کی تربیت جب کریں گے تب جا کر کے وہ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ ہم لوگ سب ایمان والے ہیں، جہاں جہاں پر بھی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، ہم کو وہاں پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس میں بہت باریک اشارہ ہے۔ اس بات کی طرف اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت کس حد تک کریں اور کتنی تربیت کریں کہ جس سے تربیت کہاں ادا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایک آدھ بار کہتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں۔ بہت سے والدین سے کہو کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ نماز پڑھنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھایا لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ یہ جواب دے کر کے ہم لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس میں یہ اشارہ ہے کہ تم کتنی تربیت کرو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے کہ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہو اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوں اور آپ کا بچہ اس آگ میں کودنے کے لیے دوڑے اور اس آگ میں گرنے کے لیے جائے، تو ہم صرف 1-2 بار یہ بول کر کے بیٹا مت جاؤ جل جاؤ گے خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اگر وہ نہ مانے تو اس کو زبردستی پکڑ کر روکیں گے، بچائیں گے۔ تو جس طرح کہ اگر تمہارا بچہ آگ میں گرنے لگے تو تم اس کو کس طرح بچاؤ گے، ایسے اس کو جہنم والے اعمال سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، چوری سے، زنا سے، بدنگاہی سے اور اس طرح کے تمام کاموں سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اس طرح ان کو بچاؤ۔ جتنی فکر تم جہنم آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے کرو گے، اتنی ہی کوشش ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرو۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے 11 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے نشہ کرتے ہیں۔
بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس طرح کی اور بہت خراب حرکتیں اتنی عمر کے اندر بچے ایسی حرکتیں کریں، لا محالہ 100% ہم کہیں گے والدین کی کوتاہی ہے۔ والدین نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے بچوں کا یہ حال ہے۔ آج ہمارے بچے چلتے پھرتے لوگوں کی گاڑیوں پر بلیٹ مار دیتے ہیں۔ بچوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کسی کی گاڑی کی سیٹ پر بلیٹ چلا دیے، کسی کی گاڑی پر پتھر مار دیے، کسی کے گھر کی کھڑکی کی کانچ پھوڑ دیے، بچوں کا اس میں ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ صفت تو جانوروں کی ہے کہ وہ دوسروں کا نقصان کر دیتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بچے ایسی حرکت کریں اور دوسروں کا نقصان کریں، اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ ہمارے بچے کسی کا جانی مالی نقصان کر دیں، اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ معاشرہ بنتا ہے بچوں اور نوجوانوں سے۔ آج اگر ہم جان اور مال ایک کر کے، محنت اور کوشش کر کے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، بچوں کو اچھا سکھائیں گے، پڑھائیں گے، کل کو چل کر یہی بچے نوجوان بنیں گے تو ہم کو ایک اچھا اسلامی معاشرہ ملے گا۔ ہم لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، ماحول خراب ہے۔ ماحول اور معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے بچوں کی اصلاح کر لے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہر شخص صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا سدھر جائے، خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے بچے سدھر جائیں، اپنے بچوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ معاشرے کی اصلاح تب ہوگی کہ ہر شخص اپنی ذات کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اپنے بچوں کے اسلامیات کی فکر کرے، دین کی فکر کرے، معاشرہ خود بخود سدھرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں اپنے ماتحتوں پر۔ والدین بچوں پر نگراں ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر نگراں ہیں، بڑی بہن چھوٹی بہن پر نگراں ہیں۔ تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں پر نگراں کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، تم کو تربیت کرنا چاہیے تھا، تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تم نے ان کو نماز اور روزہ اور دین کیوں نہیں سکھلایا؟ تم نے ان کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ رب العزت ہم سے سوال فرمائیں گے۔ ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ قسم بخدا، جس دن ہماری ہر ماں اور بہن اور ہر والدین اپنے بچوں کی تربیت ٹھان لیں گے کہ ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو ایک ایک بات سکھانا اور سمجھانا ہے، اس دن پورا معاشرہ مسلم بن جائے گا۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے، ان کو اچھا بنانے کے لیے ہم کو خود ان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بننا پڑے گا۔ ہم کو خود ان کو بتلانا پڑے گا کہ تمہاری زندگی کیسی ہو۔ اگر میں خود نماز نہ پڑھوں، میں خود دیندار نہ ہوں، تو میں اپنے بچوں کو کیسے نصیحت کر سکتا ہوں کہ تم نماز پڑھو اور تم دیندار بنو؟ اپنے بچوں کو بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے پہلے اپنے آپ کی زندگی میں دین پیدا کرنا پڑے گا، تاکہ بچے ہم کو دیکھ کر کے سیکھیں۔ بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے ہم کو دیکھیں گے والدین گالی دیتے ہیں، بچے بھی گالی دیں گے۔ بچے دیکھیں گے کہ والدین جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ والدین جب بچے دیکھیں گے ہمارا والد اور والدہ نماز کے پابند ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، بچے بھی اسی نہج پر آگے بڑھیں گے۔ غیر محسوس طریقے سے والدین کے اخلاق کا، والدین کی عادات و اطوار کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، ہم یہ یقین کریں کہ والدین کی تمام چیزوں کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت چور تھی، چوری کیا کرتی تھی، اور جس وقت وہ اس کی عادت تھی، اس وقت
وہ امید سے تھی، اور جب اس کو بچہ ہوا تو بعد میں وہ بچہ بھی چور نکلا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس وقت عورتیں امید سے ہوتی ہیں اس وقت بھی بچے پر ماں کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے اخلاق رہیں گے، جیسے ہمارے اعمال رہیں گے، ویسے بچوں کے اوپر اثرات پڑیں گے، اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کا نام جانتے ہیں، بہت مشہور کتاب ہے۔ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف۔ اس کے جو مصنف ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے بہت جید حافظہ عطا فرمایا تھا، بہت بڑے امام حدیث تھے۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا اتنا قوی حافظہ کیسے ہوا، آپ اتنے بڑے حافظ حدیث کیسے بن گئے کہ اتنی بڑی کتاب آپ نے لکھ دی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے ایک مرتبہ اسی طرح سوال کیا تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا محمد، میں نے کبھی بھی تم کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب بھی مجھے دودھ پلانا ہوتا ہے میں وضو کرتی تھی۔ بہت بڑا عمل نہیں ہے، 2 منٹ 3 منٹ لگتے وضو کرنے کے اندر، لیکن اگر والدہ اس بات کا اہتمام کرے کہ بلا وضو بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کا یہ اثر ہوا کہ امام بخاری بنے وہ۔ تو اگر ہمارے اندر بری چیزیں ہوں گی اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑے گا، اچھی چیزیں ہوں گی اس کا اثر بھی بچوں کے اوپر پڑے گا۔ الغرض ہمارے اخلاق کا، ہماری عادات و اطوار کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے والدین کی بنیادی اور اساسی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، ان کو لے کر کے بیٹھیں، سمجھائیں، ان سے پوچھیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو غلط کاموں سے روکیں، ان کی گرفت کریں، موبائل کا غلط استعمال سے ان کو بچائیں۔ یہ سب ذمہ داری والدین کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ایک اچھا اور مسلم اور معاشرہ عطا فرمائے، ہمارے ماحول کو درست فرمائے، ہمارے بچوں کا ہمارا فرما بردار بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت عامہ تامہ فرمائیے، ہم سب کی مغفرت عامہ تامہ فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے۔ اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، بار بار توبہ کر کے پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ماحول ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان اور نفس ہمارے پیچھے ہیں۔ اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ معافی چاہتے ہیں، اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، زندگی آپ کی مرضیات کے مطابق گزاریں گے، آپ کے احکام پر چلیں گے، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کریں گے۔ اے اللہ معاف کر دیجیے، بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی ہماری مائیں اور بہنیں اس مجلس میں شریک ہیں ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے والدین کی، ان کے اعزاء اور اقارب کی، ان کے رشتہ داروں کی، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہو ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہوں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اے اللہ شفا عطا فرمائیے۔
اے اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرمائیے۔ اے اللہ ہر بندے اور ہر بندی کو عزت برکت عافیت کے حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، دین کے کام کے لیے قبول کر لیجئے، دنیا کا ہماری آپ کفیل بن جائیے۔ اے اللہ کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائیے، والدین کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے حال پر رحم فرمائیے، ہم کو زندگی آپ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو دین کی بات سننے کے لیے ہماری خواتین آتی ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کو قبول فرمائیے، ان کی جان میں مال میں عزت آبروں میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرمائیے، ہر طرح کے شر سے اپنے حفظ امان میں رکھیے، ہر طرح کے شر سے اپنے حفظ امان میں رکھیے۔ جس کے دل میں جو جائز تمنا ہو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ ہماری جو بہنیں اور جو بھائی بے گھر ہوں اے اللہ ان کو سر چھپانے کے لیے گھر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو جس طرح کے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے خزانے غیب سے دور فرمائیے۔ استقامت کے ساتھ ہم کو دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائیے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے حساب سے مانگا ہے، آپ اپنے شاہ نشان عطا فرمائیے۔ اے اللہ کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائیے۔ اے اللہ صحیح بات کہنے کی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے، بولنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔